کہ بعض دفعہ میاں چپکے سے بیوی کو طلاقیں دے دیتے ہیں, میاں بیوی کمپرومائز کر کے ہضم کر جاتے ہیں. یہ صحابیہ کو جب ان کے میاں نے طلاق دی, وہ چین سے نہیں بیٹھی کہ نہیں بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لیے بغیر اپنے شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی. یہ تقوی کی علامت ہے. ان کا جب بڑھاپا تھا انہیں صحابیہ کا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا, یہ بوڑھی ہو گئی تھی, تو اللہ نے اس تقوی کی برکت سے کیسا نوازا دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں چلے جا رہے تھے, ان صحابیہ نے آپ کو روک کے پوچھا, اے عمر آپ یوں ہو, آپ ایسے ہو, آپ یہ نہیں کر رہے, آپ وہ نہیں کر رہے, جیسے حکمرانوں کو کہا جاتا ہے نا اپنی شکایتیں. تو حضرت عمر کے خادم تھے, انہوں نے کہا چلیں بوڑھی عورتیں, سن لیا. لیکن جب وہ بولے ہی جا رہی تو انہوں نے فوراً ان کو ٹوکا کہ آپ نے کچھ زیادہ کہہ دیا, یہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرایا اور فرمایا خاموش رہو, یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے آسمانوں سے سنی ہے اور آیتیں نازل کی ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, تحقیق سن لی اللہ نے اس کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. تو کہا اللہ نے جس کی 7ویں آسمان پہ بیٹھ کے بات سنی ہو, عمر اس کی بات کیوں نہ سنے. اور فرمایا کہ اگر یہ عشاء سے لے کے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی, حالانکہ وہ تو بولتی جا رہی تھی جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں, تو عمر فجر تک ان کی بات سنتا رہے گا. تو یہ تقوی کی برکت تھی کہ یہ مقام ملا. تو اس سے ہماری خواتین کو سبق ملتا ہے, بھائی اگر میاں نے طلاق دے دی ہے تو پتلی گلی سے نکل لو, کمپرومائز کر کے مت بیٹھو. جب تک کوئی فتویٰ نہ مل جائے, علماء سے اس کے بارے میں رہنمائی نہ مل جائے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, آرام سے مت بیٹھو. یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے. اگر زوجہ کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر آگے زنا ہوگا. تو بہت سے کیسز ایسے ہیں میاں بیوی آپس میں مکمکہ کر لیتے ہیں, بس میرے منہ سے غلطی سے نکل گئی تھی, غصے میں نکل گئی تھی, اب چپ کر کے کیا کرو, آرام سے بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہے, آپ کو